تو حملی نہیں ہے بھائیوں وہ. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ یہاں دھوکہ دیا ہوا ہے, کیونکہ میں الحمدللہ 3 دفعہ حاضر ہوں وہاں حاجیوں کو جو مفت قرآن پاک دیتے ہیں ترجمے والا, اسی کلر میں ہوتا ہے, تھوڑا موٹا. اور پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب حفظہ اللہ, ان کا لکھا ہوا ہے وہ, لیکن پروف ریڈنگ انہوں نے کر کے اس میں سے کافی چیزیں نکالی ہوئی ہیں, لیکن جو چیزیں اب بھی موجود ہیں وہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہاں سے آیت شروع, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہارا حکمران سے جھگڑا ہو جائے تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. آج یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو. اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ اللہ رسول سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ میری پوری گفتگو ہے 25 منٹ کی. مسئلہ تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمان اہل سنت پاک .com پر تقلید پہ موٹی موٹی کتابیں ایک طرح ہیں اور وہ 25 منٹ کی گفتگو ایک طرح کہ نہ ہم مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں, ہم متبع سنت ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس آیت کی شرح میں سعودی عرب سے جو قرآن چھپ رہا ہے, جو حاجیوں کو مفت دیتے ہیں, اس میں انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو آج کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیسرے ایک اپنے امام کی تقلید کو, اس کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے دیا ہے, جس کے واجب ہونے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں, بلکہ اس اماموں کی تقلید نے اور اس اندھی پیروی نے امت میں وہ رکھنا ڈال دیا ہے کہ امت کے اتفاق ہونے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, صرف اس تیسری اطاعت کو واجب قرار دینے کی وجہ سے. انہوں نے تو اس کو حرام لکھا ہے. تو اگر وہ عملی ہوتے تو یہ کہتے کہ اماموں کی تقلید یا اطاعت کرنا یہ حرام ہے, خود اپنے پر حرام کا فتویٰ لگا رہے ہوتے. وہ الحمدللہ متبع سنت الحمدللہ. تو یہ بھائیو ایک تاریخی مسئلہ ہے, اس کو بھی سمجھ لیں. 1925 کے اندر جب عرب ریولوشن کی وجہ سے حادثاتی طور پر, وہ ریولوشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر, حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منہج والے علماء کی حکومت آ گئی حرمین شریفین میں. وہاں پر انہوں نے پہلے سال 11 رکعت سنت کے مطابق شروع کروائے, لیکن ظاہر ہے کہ 700-800 سال تک وہاں پہ صوفیوں کی حکومت رہی تھی, حنفیوں کی, سلطنت عثمانیہ کی, جنہوں نے وہاں وہ مزار بھی بنائے تھے جس میں میری پوری گفتگو بھی موجود ہے. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 2 گھنٹے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی, وہ مزار بھی انہوں نے توڑے علماء عرب نے. تو پہلے سال انہوں نے 11 رکعت پڑھائی, لیکن جھگڑا شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. آج بھی جو آپ کو ویڈیو ملتی ہے حرمین شریفین کی تعمیر کی, اس میں بھی وہ مصلے موجود ہیں. 1955 میں توڑے ہیں, اٹھا پہلے ہی لیے. حنفی مسئلہ جو مسلح یہ خانہ کعبہ شریف پاکستان کی طرف سے دیکھیں ایسے, یہاں پر حنفی تھا, یہاں پر شافعی, یہاں پر جو ہے وہ مالکی اور یہاں پر حنبلی. یہ 4 مصلے تھے اور مقام ابراہیم پہ کوئی مصلہ نہیں تھا جو قرآن میں حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو جیسے ہی حکومت آئی علماء عرب کے بعد انہوں نے کہا 4 مصلے اٹھاؤ ان کے, اور مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا سنت کے مطابق. اب 4 مصلے اٹھائے, 11 رکعت ہوئی, تو یہ تو چونکہ پڑھتے تھے 20 رکعت, انہوں نے اپنے امام آگے کھڑے کر کے پھر تراویح شروع کروا دی مزید آگے. تو پھر علماء عرب نے حکومت نے مشورہ کیا کہ یہ ہم نے مصلے اٹھائے تھے, پھر انہوں نے مصلے ڈال دیے ادھر اپنی تراویح لادہ سے. تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں 2 امام مقرر کر دیتے ہیں, کیونکہ 10 رکعت اور 7 وتر سنت ہے. تو ایک امام 10 رکعت پڑھا کے چلا جائے, دوسرا امام آ کر 10 رکعت پڑھائے, تاکہ یہاں پر وہ سنت سے ایکسیڈ بھی نہ کریں, اور جو لوگ جن کو لادہ امامت کا شوق ہے مسلے سے مان لے گا ان کے لیے بھی ایک تدارک ہو جائے. یہ انہوں نے حکمت عملی اڈاپٹ کی, یہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی, میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کو سنت قائم کرنی چاہیے. بل ابھی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 80-90 سال سے 2 امام ہیں, 10 پڑھا کے ایک چلا جاتا ہے, پھر دوسرا آ کر 10 پڑھاتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے ایک سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ان کی. بہرحال آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے سوائے حرمین شریفین کے, مکے اور مدینے کے, وہ بھی 2 مسجدوں میں, مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے, پورے سعودی عرب میں 8 رکعت صلاۃ اللیل اور 3 وتر ادا کیے جاتے ہیں, 11 رکعت. ایون خانہ کعبہ میں باب العمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. مدینہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے, مکہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے. مکے اور مدینے میں کئی مسجدیں میں نے وزٹ کی ہیں, 11 رکعت ہوتی ہے. صرف وہ انہوں نے ان کو حنفیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے
کہ وہ یہ اپنی علیحدہ امامت میں شروع کروا دیں، انہوں نے یہ کام شروع کیا. میرا کوئی ایک عام حنفی کے ساتھ محبت ہے، نہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہوں، بس تعویل کی غلطی لگی، ان کا جو ہے وہ اصلاح ان کی کرنی چاہیے پیار و محبت کے ساتھ. کوئی فتویٰ نہیں ان پر لگاتا، لیکن ان کو یہ بات حق پہنچانی چاہیے. ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا، ادروائز انہوں نے یہ شروع نہیں کرنا تھا. اسی لیے پورے سعودی عرب میں 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں. اگر 20 ہو تو پھر سارے 20 پڑھا رہے ہو، تو یہ اس کی حکمت تھی. خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی شیخ زین العابدین سے مکے میں، انہوں نے کہا، میں نے اسے پوچھا جی قیام اللیل کتنی رکعت ہے رمضان اور غیر رمضان میں؟ انہوں نے کہا جی 11. تو میں نے کہا یہ ارمائن شریف ہے، میں نے کہا جی یہ ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. ادروائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، کہتے تھے اس مسجد میں 11 رکعت ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ.